أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كانت طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان چیزوں میں نقصان مت کیا کرو، اور روئے زمین میں بعد اس کے کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ اور اگر تم میں سے بعضے اس حکم سے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لاتے ہیں اور بعضے ایمان نہیں لاتے، تو ہمارا خدا یہاں سب کو ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے دیتے ہیں، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85، 86، 87 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ سورہ اعراف کے 7 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے توحید، عقائد، رسالت اور آخرت کو بیان کیا، اور 8ویں رکوع سے لے کر کے سورہ کے اختتام تک بعض انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات اور ان کی نافرمان قوموں کا انجام بیان کیا۔ اب یہ شعیب علیہ السلام کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ 5ویں نبی ہے جس کو یہاں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو علماء مفسرین کہتے خطیب الانبیاء، یعنی بہترین مقرر تھے، فصیح و بلیغ ان کی زبان تھی، خطابت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے مہارت دی تھی، اور یہ اپنی قوم کو نہایت ہی خوبصورت اور بہترین انداز میں سمجھاتے تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا۔ آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ مدین کسی گاؤں کا نام ہے یا کسی بستی کا نام ہے، تو یہاں یاد رکھنا چاہیے کہ مدین کسی بستی کا نام نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے سب سے پہلی بیوی کا نام حضرت سارہ ہے، اور حضرت سارہ کو اللہ تعالیٰ نے آخری عمر میں اولاد دی تھی جس کا نام حضرت اسحاق ہے، اور دوسری بیوی کا نام حضرت ہاجرہ ہے۔ اور یہ حضرت ہاجرہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بادشاہ نے ہبہ کے طور پر، تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ہاجرہ کو پیش کیا تھا۔ تو حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے،
یہ بہت مشہور ہے، جس کو قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی گردن پر چھری بھی چلائی تھی۔ ایک اور بیوی تھی جس کا نام قطورہ تھا، قطورہ کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مدین تھا، اسی کے نام پر یہ مدین بستی کو رکھا گیا۔ تو یہ مدین بستی ایک بستی کا بعد میں نام بھی پڑ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، تو اسی مدین کے نام پر ایک قبیلہ بھی وجود میں آیا، ایک قبیلہ ایک خاندان وجود میں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اسی قبیلے کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے اندر بہت ساری خرابیوں کو دیکھا، بہت ساری برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، شرک کی، کفر کی، یہ برائی تو عام تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم شرک و کفر میں مبتلا تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کیا کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، صرف اللہ ہی قابل عبادت ہے۔ یہ تو ایک خرابی پائی جاتی تھی کفر اور شرک کے اندر، یہ لوگ مبتلا تھے۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھ جاتے تھے، سڑکوں پر بیٹھ کر کے یہ لوگ لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی ایمان قبول کرنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آتا تھا، یہ لوگ اس کو روکتے تھے، اور روک کر کے اس کو پہلے تو کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کے پاس مت جاؤ، وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کم عقل، اس کے پاس مت جاؤ، اور وہ جھوٹا بھی ہے۔ تو یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر کے ایمان قبول کرنے والوں کو روکتے تھے، اور اگر وہ لوگ نہیں رکتے تھے تو ان کو یہ لوگ دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اس طریقے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ ایک بہت بڑی خرابی جو اس کے اندر پائی جاتی تھی، وہ خرابی ناپ تول میں کمی کی خرابی تھی۔ جب یہ لوگ لیتے تھے کسی سے، ناپ تول کرتے تھے، تو لیتے وقت تو یہ پورا لیتے تھے، لیکن جب یہ دیتے تھے تو دیتے وقت یہ لوگوں کو کم دیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی خرابی اللہ نے اس خرابی کو بیان کیا ہے، اور یہ خرابی ایسی ہے کہ اس خرابی کی بنیاد پر قوم شعیب کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مبتلا کیا۔ پہلے یہ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اوپر کیا عذاب آیا، آگے اس کا ذکر آئے گا، لیکن ان خرابیوں کو بیان کرتا ہوں کہ ایک تو یہ خرابی تھی، شرک کے اندر مبتلا تھے یہ لوگ، دوسری خرابی یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تیسری خرابی یہ لوگ سڑکوں پر بیٹھ کر کے لوٹ مار کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے، لوگوں کو ذلیل و خوار کرتے تھے، یہ خرابیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کے اوپر جو احسانات اللہ نے کیے، ان احسانات کو اللہ بیان کر رہے ہیں آیت کے اندر۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ دیکھو بھائی، تمہاری تعداد کم تھی، تمہارے پاس مال کم تھا، دولت کم تھی، ثروت کم تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال کو بڑھا دیا، تمہاری تعداد کو بڑھا دیا۔ شروع میں یہ لوگ کم پیسے والے تھے، کم تعداد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتوں کی بارش کر دی۔ باغات، کھیتیاں، غلے، سبزیاں، ترکاریاں، اللہ نے اس کو ایسی نوازش ان کے اوپر کی کہ ان کے اوپر باغات، بڑے بڑے باغات، بڑی کھیتیاں، تو تعداد کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا، مال کے اعتبار سے بھی پھر نوازا، لیکن ان نعمتوں پر بجائے شکر ادا کرنے کے یہ لوگ اللہ کی ناشکری کرنے لگے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو آگے انشاءاللہ اس قوم پر جو عذاب آیا اس کے بارے میں ذکر ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کے بارے میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، خسر تھے۔ جب فرعون کے آدمی کا قتل بھول سے ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین گئے تھے، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے جس کو قرآن کے اندر بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام مدین گئے، اور پھر 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کا واقعہ بھی سورہ قصص کے اندر تفصیل بیان کیا گیا ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے پھر نکاح بھی ہوا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح بھی ہوا، اور حضرت شعیب علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام ایک بہت ہی بڑے جلیل القدر نبی ہیں، جس کا قرآن کے اندر 8 جگہوں پر نام کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا نام کے ساتھ پورے قرآن کے اندر 8 جگہ ذکر کیا گیا ہے، 5 جگہ یہی سورہ اعراف کے اندر اور 3 جگہ دوسری سورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ